مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں. علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی نتیجے دنیا میں ایسے ہی نکلتے ہیں میرے بھائی. یہ نتیجے ایسے ہی نکالنے ہوں گے. مثلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفی پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کا حکم دکھائیں. تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو, رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو. لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں, کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, نبی اسلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے, یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے. اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ آپ واپس گھروں کو چلے جاؤ, جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے, اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے, عمر میں بڑا ہے, وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کما رأیتمونی اصلی, اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جنرل رول ہو گیا, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے, میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. مختصر, تو یہ بھی مختصر جملہ تھا, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب حضور کو مجھے بتائیں, یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا, یا رکوع اس طریقے سے کرنا, سجدہ, یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا. ہاں اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی. یہی ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ, صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے, جی اسی طرح کرالریز سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. پورا دین, اس کے عقیدے, اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں. تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے, مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے, یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک طاق رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں. یعنی پہلی رکعت پڑھی نا تو 2 سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب کوئی کہہ دیا آپ یہ جوڑ رہے ہیں, تو اس طرح ہی نا میرے بھائی, ویسے تو آپ بڑی رٹ لگاتے ہو فیک فیک فیک. او جی وہ فقہا ہوتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں, جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں, پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں. ادھر جو ساری حدیث ہے جو غلط رزلٹ کٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو, اور جو بندہ ساری آیات اور احادیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے, جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے, اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1 لاکھ صحابہ ہیں, تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں, میں کہا جی دسو گڑوانا شروع کرو. حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ, 1 لاکھ کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی, تو ٹائم قیامت تک جائے. ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے, اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا, مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں کہا نہیں, دکھاؤ کتنے لکھے ہے, تو کوئی نہیں ہوتے جیسے نماز پڑھانے کا ذکر ہے. اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی. جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے, قرآن میں بھی حکم آیا ہے. نہیں سرکار یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں, آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں. اب آ جائیں آپ اس طرف,
सूरत अल-बकरा के आगाज में अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरीज बताई हैं इंसानियत की। नंबर 1 अहले ईमान, नंबर 2 अहले कुफार और नंबर 3 मुनाफिकीन। चौथी कोई कैटेगरी नहीं है, अगर है तो मुझे बता दें। जहां तक मुनाफिकीन का ताल्लुक है तो यह सिर्फ नबी इस्लाम की वही के ऊपर मौकूफ है कि आप किसी को बता दें तो आप बता सकते हैं। हुजूर के बाद कोई बंदा बता नहीं सकता किसी के बारे में कि वो मुनाफिक है या नहीं। आज की डेट में सिर्फ 2 कैटेगरीज ही बाकी हैं, काफिर और मुस्लिम। अब खवारिज जो थे वो कौन थे? हजरत अली के फौजी। हजरत अली से उनका इख्तलाफ क्या हुआ था कि आपने मुआविया के साथ सुलह करने के लिए क्यों आमादगी जाहिर की है तहकीम के इशू में। हजरत अली की मोहब्बत में हजरत अली से वो इख्तलाफ कर रहे थे। क्या वो काफिर थे? हां, कुफर किया उन्होंने, लेकिन कुफ्र दूनल कुफर है। वो इस्लाम का इनकार नहीं, खलीफा वक्त का इनकार। तो सरकार वो खलीफा वक्त की बगावत जो है वो सिर्फ खवारिज ने तो नहीं की है, अहले जमल और अहले सिफीन ने भी की है। अहले जमल ने तो चले माफी मांग ली, अहले सिफीन का क्या करेंगे? सुन कुबरा अल-बैहकी में हजरत अम्मार इब्न यासिर कहते हैं, अहले शाम को काफिर न कहो बल्कि कहो कि ये जालिम और फासिक है, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए, काफिर नहीं है। हालांकि इमाम वक्त के खिलाफ उन्होंने खुरूज किया और बैत भी नहीं की। तो खवारिज ने भी यही किया, बल्कि खवारिज के खिलाफ तो हजरत अली ने तलवार उठाई है उनकी बगावत की वजह से। पिछले दिनों मेरी इस पर तफसीली वीडियो भी तहकीम के मसले में भी और इस हवाले से भी रिकॉर्ड हो चुकी है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली से पूछा गया खवारिज के बारे में, ये क्या ये काफिर है? फरमाया ये कुफर ही से तो बाकी है कि इन्होंने समझा कि मैं कुफर में मुब्तला हो गया हूं इसलिए मेरा इख्तलाफ कर रहे हैं। पूछा क्या मुनाफिक है? क्या नहीं, कुरान तो कहता है कि मुनाफिक नमाज में बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, इनकी नमाजें तो इतनी लंबी लंबी हैं। बुखारी मुस्लिम में आया कि अली तुम अपनी नमाजों के एतबार से जब इन्हें देखोगे रश करोगे कि इनकी नमाजें तो तुम्हारे से भी लंबी है। यानी खुशू खुजू से पढ़ रहे हैं। लंबी नमाज कोई मुनाफिक और काफिर नहीं पढ़ सकता, वही पढ़ता है जो दिल से अल्लाह को याद करता है। इसलिए कुरान ने इसे दलील बनाया कि मुनाफिक जो है ना वो नमाज में बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं, फौरन ठोंगे मार के चले जाते हैं। हजरत अली कह रहे हैं ना काफिर ना मुनाफिक। तो अब मुझे बताएं, जो ना काफिर हो ना मुनाफिक हो तो पीछे क्या बचता है? वो मुसलमान। जब मुसलमान है तो उसका जनाजा होगा। रहेगी जंग, जंग में शहीद जो फौत होता है या कोई जंग की हालत में मारा जाता है, वो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है, उस वक्त जनाजा पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए कोई मसला नहीं, गुस्ल दिया जाए ना दिया जाए कोई मसला नहीं है। इसके तहत हमारा यह मौकिफ है, चूंकि हम खवारिज को मुसलमान मानते हैं अपनी तमाम गुमराहियों के बावजूद, तो मुसलमान के साथ सारी चीजें अटैच है। यह बनाना जरूरी है। हवाला उसको देना होगा जो यह कहेगा कि खवारिज के जनाजे नहीं हुए, यह अल्फाज कहीं मौजूद हों और टाइम क़यामत तक है। अपनी असल में हवाला नहीं देना होता। जिसने यह कहना है ना कि हुजूर के पसीने से खुशबू आती है, हवाला उसने देना है। पसीने में से खुशबू नहीं आती या बदबू आती है, उसको हवाले की जरूरत नहीं है। तो हम हवाला देते हैं बुखारी मुस्लिम दोनों में कि नबी इस्लाम के मुबारक पसीने से खुशबू आती थी और साहबा कराम इत्र के तौर पे उसे इस्तेमाल करते थे। नबी इस्लाम का साया नहीं था। दलील इसके लिए चाहिए, दलील इसके लिए नहीं चाहिए कि साबित करें कि हुजूर का साया आया था। हर चीज का साया होता है। ये तो कुरान में सूरह नहल में है कि हर चीज के साया होता है और अल्लाह को सजदा करते हैं वो साया। जो रूटीन से हट के बात करेगा दलील उसने देनी है। तो जिसने ये साबित करना है ना कि खवारिज के जनाजे नहीं हुए, वो दलील देगा। खाम खा चीजें, और इसके ऊपर फिर मुझे कहते हैं खवारिज का किस हमदर्दी कर रहे हैं। यानी जो लोग अमीर शाम का झूठा दिफा कर रहे हैं वो हमें खारजी कह रहे हैं। जो हजरत अली का दिफा ऐसा कर रहे हैं कि कभी शियान अली ने भी वो दिफा नहीं किया, उसे ये कहना खारजी, तो अपनी अकल के मातम करवाएं। आपका हाल तो वही है कि जो सूरह निसा में आया कि मुशरिकीन अरब के बारे में यहूदी कहते थे कि मुसलमानों से तो ये बुत परस्त बेहतर है।
حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن دشمنی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں، ان سے وہ بہتر ہے۔ حالانکہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، بیت المقدس کو مان رہے ہیں، اتنی کامن چیزیں ہیں، لیکن دشمنی چونکہ ان کی چودراہٹ سٹیک پہ لگ گئی تھی مسلمانوں کی وجہ سے، اس لیے ان کو بت پرست اچھا لگنا شروع ہو گئے۔ آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں، اہل حدیث ہم سے زیادہ ان کے ساتھ پینگے بڑھائے ہوئے ہیں جنہیں وہ مشرک اور کافر کہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پل باندھتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز اپنے پیجز کے اوپر شیئر کرواتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز وہ شیئر کرواتے ہیں۔ تو ہمیں تو قرآن کی آیت وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہی علماء یہود کی بھی روش تھی۔ اسی طریقے سے علماء یہود بھی تورات میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں چھپاتے تھے، یہ بھی بخاری مسلم سے حدیثیں چھپاتے ہیں۔ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، اے افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ نہ صرف یہ چھپاتے ہیں ان حدیثوں کو، بلکہ کہتے ہیں حدیثیں بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھیں سیم اینالوجی بن رہی ہے، یہ بھی میں نے وہ کہتے ہیں نا جوڑتے ہیں، جوڑ کے بھی رزلٹ نکلتا ہے، جوڑ کے ہی نکلتا ہے۔ جب تسی کہو گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا؟ تو آپ کہتے ہیں یار اس کا مطلب، وہ کہتے ہیں اب یہ تو آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے انہی الفاظ کے ساتھ۔ تو دین کا ہر مسئلہ اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی، الگ طریقے سے، لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے۔ میں نے 12 یہ عرض کیا ہے، الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نابینا ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے۔ البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابینا ہے، یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے، یہ انسان تو ہے لیکن بہرا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہرے ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے۔ ہر فرقہ 17 رکعتیں مانتا ہے دن رات کی فرض، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں میں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، یا مغرب کی کیس میں 3 کے بعد سلام پھیر دینا، یا فجر کے کیس میں 2 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ سب کے اندر کامن ہے۔ تو بیسک سٹرکچر ایک ہے، اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں اگر قیام کے بعد شیعہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکوع کرتے ہوتے تو سنی شیعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ یا فجر کے شیعہ 2 فرض پڑھتے ہوتے اور سنی 4 پڑھتے ہوتے؟ باقی جو نیٹی گریٹیز ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، سجدوں میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں۔ جو انہیں چھوڑ رہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی الگ ہے، نہیں، نماز کا وہی طریقہ ہے، میں نے پریکٹیکل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا۔